عذاب جو ہے مسلمانوں پر ہی آتے ہیں، غیروں پر عذاب نہیں آتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو مان کر اللہ کی نہ مانے، ایسے لوگوں پر ہی عذاب آتے ہیں۔ قوم سمود کو دیکھ لیجئے، قوم صالح کو دیکھ لیجئے، بنی اسرائیل کو آپ دیکھ لیں گے کہ انسان کے بعد بندر بن جا رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، مچھلی سنیچر کے دن، شنیوار کو، ہفتے کے دن نہیں پکڑنا ہے، ان لوگوں نے نہیں مانا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے دی گئی ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو نہ مارنا، اس کو قتل نہ کرنا، اس کو پریشان نہ کرنا، یہ جہاں پانی چاہے پیے، اس کو کوئی پریشان نہ کرے، اس کو بادھا نہ دے، اس کو منع نہ کرے۔ لیکن وہ قوم نہ مانی، اور وہ جو اونٹنی اللہ نے نشانی کے طور پر، معجزات کے طور پر صالح علیہ السلام کو عطا کیا، لوگوں نے اس اونٹنی کو مار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ایسے عذاب مسلط کیے، بھیانک آواز نکلی کہ سارے لوگوں کے کان پھٹ گئے، دماغ پھٹ گئے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیا، کھڑکی کو، ونڈوز کو بند کر لیا، لیکن اللہ کے عذاب کو کوئی ونڈو اور کیا کوئی دروازہ روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ نے عذاب انہی لوگوں پر ڈالا ہے، نازل کیا ہے، جو لوگ اللہ کو سمجھ کر پھر نہ سمجھی کیا ہے۔ تو عذاب مسلمانوں پر ہی آتے ہیں، کسی لوگوں دوسروں پر نہیں، کیونکہ دوسروں سے اللہ کو مطلب نہیں ہے۔ اللہ کو مطلب ہے ایمان والوں سے، کہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اب اسلام کی شریعت کو پورے طور پر ماننا پڑے گا۔ نہیں پڑھے ہو، کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں کہ تم کو داخل ہی ہونا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس وقت تم نے کہہ دیا، تو یہ کہہ دیا کہ جتنی بھی شریعت ہے اس کو ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں گے، ہم اس کو مانیں گے، یہ نیت کر کے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ اگر نہیں پڑھنا ہے، نہیں ماننا ہے، نکل جاؤ اسلام سے، کوئی مطلب نہیں اللہ کو۔ اللہ کی شہنشاہیت میں پورے لوگ اگر کافر ہو جائے، نافرمان ہو جائے، اللہ کی شہنشاہیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے کو ہے۔ اللہ اتنا بڑا شہنشاہ ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اللہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ توبہ کرو گے اللہ معاف کرے گا، نہیں کرو گے نہیں معاف کرے گا۔ عبادت کرو گے نیک اعمال کا ثواب دے گا، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی، نہیں کرو گے نہیں، کچھ نہیں ملے گا، گناہ ہوگا اور گناہ کے بدلے تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو تیار کر رکھا ہے۔ تو عذاب مسلمانوں کے کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں کہ غیروں کی تہوار کو ہم اتنے شوق اور ذوق سے، جذبے کے ساتھ مناتے ہیں کہ جس کا اسلام میں کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی نام و نشان تک نہیں۔ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہو، روز ڈے منا رہے ہو، کسنگ ڈے منا رہے ہو، پرپوز ڈے منا رہے ہو، اور اس کے بعد ہم اللہ سے شکایت کریں کہ اللہ عذاب مسلمانوں پہ ڈال رہا ہے، ہماری مسجدیں شہید کی جا رہی ہے، بابری مسجد چھین لی گئی ہے۔ اصل میں ہم لوگ رسمی مسلمان بن گئے، اور رسمی مسلمانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ آپ کہو گے کیسے رسمی مسلمانوں کی تعداد دیکھو تو محرم کی 10ویں تاریخ کو دیکھ لو، یا حسین کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ 12 ربیع الاول کو مسلمانوں کی تعداد دیکھ لو، جلوس نکالتے ہوئے نظر آ جائیں گے کہ پتا پتا پھول یا رسول۔ یہ ہم نے مسلمانوں نے محبت کا نام سمجھا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان جو اللہ نے ایک بارڈر لگا کے رکھا ہے، بنگلہ دیش اور ہندوستان کا ایک بارڈر ہے، تو وہاں پر ہمارے BSF وغیرہ ہوتے ہیں، ہمارے فوجی حضرات ہوتے ہیں، وہاں پر سینانک تیار رہتے ہیں کہ کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ تو یہ سیما ہوتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش ہے، یہ پاکستان ہے، یہ انڈونیشیا ہے، یہ افغانستان ہے، یہ ملیشیا ہے، یہ امریکہ ہے، فلاں جو بھی ہے۔
اس طرح سے اسلام میں اللہ نے مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان جو بارڈر رکھا ہے وہ نماز کا بارڈر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا انہوں نے کافروں والا عمل کیا۔ وہ گویا کافر والا عمل کرتے کرتے وہ کافر ہو چکا ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لا یعقلون لا یفہمون، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی عقلوں میں یہ بات ہی نہیں گھس رہی ہے۔ کیوں نہیں گھس رہی ہے؟ اسلام کی بات ہے، کیونکہ آپ کے دلوں کے اوپر اللہ نے ایسے مہر لگا دیے کہ آپ کے دلوں کے اندر اسلام کی صحیح باتیں اترتی نہیں ہیں۔ آپ کو اسلام کی صحیح باتیں جو بتاتے ہیں اس پر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ ہاں ایٹا تو ہمار ٹھاکر دادا کرتے آسلو کینو آمی کربو نا۔ کرنے سے کون منع کر رہا ہے؟ کسی نے منع کیا آپ کو؟ ارے آپ گھروں کے اندر درود پڑھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں؟ منع کیا۔ لیکن آپ نے جو صرف درود پڑھانے کو ہی مقصد بنا لیا کہ ہم درود پڑھا لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، تو میں نے کئی مرتبہ اس منبر سے بیٹھ کر کہا کہ جنت اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں، اتنی جنت آسانی سے نہ مل جائے گی۔ اگر اتنی آسانی سے ملتی تو صحابہ کرام، تبع تابعین، علماء کرام، اکابرین، اولیاء اللہ اتنا محنت نہیں کرتے دین اسلام کی خاطر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر جب آئے تو ہندوستان کے لوگوں نے کیا استقبال کیا تھا؟ ہندوستان کے لوگوں نے پتھر برسائے تھے، گالیاں دیا تھا، لوگوں نے پتھروں کے مار کو برداشت کیا، گالیوں کو برداشت کیا، دین کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ تب تو اللہ کے ولی بن گئے کہ دنیا سے چلے بھی گئے، ہزاروں لوگ زیارت کرنے کی بھیڑ لگائے رکھتے ہیں۔ تو خاص بندے ہیں وہ لوگ، قربانیاں دی انہوں نے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو سال میں ایک مرتبہ اجمیر بھی چلے جائیں گے، سب گناہ معاف کر کے چلے آئیں گے۔ یہ رسمی مسلمانوں کی ضرورت اللہ کو نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان جو بارڈر اللہ نے لگایا وہ نماز کا لگایا، کہ کافر نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو دھتکار کے اٹھا کے پھینک دیا، جاؤ بدتمیز تم کمبخت، ابلیس شیطان مردود، کیا نہیں کہا۔ اسی طریقے سے کافر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور مسلمانوں کی جو پہچان ہے وہ سجدوں سے ہے، اللہ کی عبادت سے ہے۔ اب میرے بھائی یہ بتاؤ کہ کتنے مسلمان سجدے کر رہے ہیں، کتنے مسلمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سنا رہا ہوں کہ جو شخص جمعہ کی نماز، یہ فرائیڈے کی جو نماز ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا کسی عذر کے تحت کاروبار کے چکر میں پھنس کے لگاتار اگر 3 جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ منافق ہو جاتا ہے، اور منافق کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، کہ منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پھینکا جائے گا، سب سے نچلے حصے میں۔ کتنے لوگ یہاں کے مسلمان ہیں یا منافق ہیں؟ تو منافق اگر ہو، جب تک توبہ نہیں کرو گے، جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے، کتنوں ہی میلاد فاتحہ کرا لو، قرآن پڑھا لو، دعائیں کر لو، کچھ قبول ہونے کو نہیں۔ ایک دم صاف صاف سن لو، منافق اگر ہو گئے تو جب تک توبہ نہیں کرو گے، اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، اور پھر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل نہیں ہوگے، تو پھر خدا کی قسم جتنی چاہو قرآن کریم کی تلاوت منشیوں کو، مولویوں کو، اماموں کو بلا کر کروا لو، کچھ نہیں ہونے کو۔ یہ قرآن کا مذاق بنا دیا ہم نے کہ پورا سال آپ قرآن نہیں پڑھا رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، اور سال میں 1-2 دن امام منشی کو پریشان کر رہے، ہمارے گھر نہیں آئیں گے تو بعد میں دیکھیں گے، بعد میں آلوچنا ہوگا۔ کیا ہے یہی اسلام ہے؟ یہی اسلام ہے کیا؟ بھائیو یہ اسلام نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت ہر دن کے لیے ہے، نماز کی عبادت ہر دن کے لیے ہے۔ قبر کی زیارت اگر کرتے ہو تو آپ کرو، شوق سے کرو،
یہ رسمی طور پر نہ کرو، رسمی طور پر کوئی عبادت اللہ کو قبول نہیں۔ صاف قرآن کسی صرف مولویوں کے پڑھنے کے لیے چیز نہیں ہے، تو قرآن ہر کسی کے پڑھنے کے لیے چیز ہے، اس کی تلاوت ہر کوئی کرے، قرآن ہر کوئی سمجھے۔ کوئی یہ آئین نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اگر ہم مولوی نہیں بنیں گے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر عصبیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مولوی لوگ پڑھیں گے، مفتی لوگ پڑھیں گے، بالکل نہیں، یا صرف حافظ حفاظ پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے خدا را اسلام کو اس طرح رسمی بنا کر بدنام نہ کرو۔ لوگ اس سے مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن اگر مسلمان قرآن محبت کرتے تو ہر دن پڑھتے، نماز سے محبت کرتے تو غیر کہتے ہیں کہ ہر دن پڑھتے۔ یہ صرف جمعہ کے دن کیوں جاتے ہیں؟ یہ صرف الوداع جمعہ کے دن رمضان کے مہینے میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ صرف عید بقرعید کے دن کیوں جاتے ہیں مسجد کے اندر؟ کیا ہمارا آستھا اللہ سے یہی ہے؟ اس لیے میرے بھائیو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن خود پڑھنے کی کوشش کرو، کسی کے بھروسے پر نہ رہو۔ ہم اگر چاہیں